بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ فَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِن فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ أَوْ مَعَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنبِهِ وَالْأَفْضَلُ أَوْلَى وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ بِسَادَةً لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدَّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِن تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ مَا دَامَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ قال في الهداية والصحيح وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات وإن كان يفهم الخطاب. وصححه القاضي خان ومثله في المحيط واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الظاهرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الجلابيع والبدائع وجزم به الوالجي ولم يؤمن رحمهم اللہ ولم يؤمن بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائدا بالإيمان وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيمان في المشهور وصلى قائدا ولو صلى قائدا يركع ويسجد فصح بنا ولو كان مؤمئا لا مؤمئا ومن جن او اغمي عليه 5 صلوات قضا ولو اكثر لا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ ایتھے ہی نا. اور اگر بیمار کا مسئلہ چل رہا ہے، میرے بیمار کہ جیسی بھی حالت ہے وہ نماز پڑھے، اور اگر متعذر ہو جائے رکوع اور سجود پورے طور پر، اور قدرت رکھتا ہے بیٹھنے پر بیٹھ سکتا ہے، اگرچہ ٹیک لگا کر پیچھے شے رکھ دیو، کندھ نال تکیے رکھ دیو. اب کیا کرے؟ صلاح نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. اشارہ کس کے لیے؟ رکوع کے لیے اور سجود کے لیے. لیکن اشارہ کس چیز کے ساتھ؟ اپنے سر کے ساتھ، اپنے، اور نہیں کافی اس کو لیٹ کر. اگر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے نا تو لیٹ کر اشارے سے ٹھیک نہیں ہے. سنیے بات. اچھا جی، مسئلہ سمجھو. اب یہ جو اشارے اس نے کرنے ہیں نا سر کے ساتھ بیٹھ کر، نیچے جھک تو سکتا نہیں، صرف سر کا اشارہ ہے. اور بنائے اپنا اشارہ سر کے ساتھ رکوع کے لیے، پست اپنے اشارے سے سر کے ساتھ رکوع کے لیے، سجود کے لیے. پہلا نا بس سجدے کا جو اشارہ ہے نا سر سے، وہ تھوڑا زیادہ کرے اس اشارے سے جو کیا کیا ہے رکوع کے لیے. مثلا بیٹھا ہے نا جی، تو اینا سر چک سکتا ہے، اینا. ہوں اندے وچوں ادھے تک رکوع کرے تو تھلے تک آپ انہوں سمجھ آوے کہ میں سجدے وچ سر زیادہ چکا ہے. سمجھ آئی ہے نا جی؟ کہ رکوع میں تھوڑا کم، جتنا جھکا سکتا ہے نا سارا، اس سے آدھے تک رکوع کرے، پورے تک مطلب بھی. اور اسی طرح اگر عاجز آ جائے، کیا آ جائے؟ سجدے سے اور جزی ہو، اگر عاجز آ جائے سجدے سے اور قدرت رکھے رکوع پر، تو اشارہ کرے دونوں کے ساتھ. پھر یہ نہیں کہ کیا کرے، بے رکوع پورا کرے اور سجدہ جو ہے نا وہ نیچے اشارے سے کرے، نہ، بلکہ دونوں پھر اشارے کے ساتھ کریں. جی سنیے بات.
اب یہ اشارے سے نماز پڑھنی ہے، اس پر دلیل اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت فرمائی۔ کیا معنی عیادت؟ ایک مریض کی پس دیکھا سرکار نے ان کو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، سرہانے پر سامنے ایک شے رکھی تو اس اتے سر سجدہ کر دے پن، پس سرکار نے پکڑا اس بسادہ کو، پس پھینک دیا اس کو، پھینکنا مطلب پاسے کیتا، پس پکڑا اس شخص نے اودن لکڑی کو پھٹا پکڑ لیا تاکہ نماز پڑھے اس کے اوپر بھی سجدہ کرے، پس فرما بھی سرکار نے اس کو بھی پھینک دیا اور فرمایا کہ نماز پڑھ زمین پر اگر تو طاقت رکھتا ہے، وگرنہ پس اشارہ کر، اشارہ کرنا، اور بنا اپنے سجدے کو پست اپنے رکوع سے۔ اے ساری تفصیل آ گئی، ساری ایشا بس۔ اخرجہ البہقی من حدیث جابر رضی اللہ عنہ والطبرانی فی الکبیر من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جی بسم اللہ۔ وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، یہ شے یہ سجود بھی متعذر ہو جائے، اس کے ذرا تفصیل سمجھے، یعنی بالجبہۃ والانف، نہ تھلے پیشانی رکھ سکتا ہے تے نہ اے مطلب ہے، اور اگر قدرت رکھے اپنے سجدے پر ناک کے ساتھ فقط، نک رکھ سکتا ہے پیشانی نہیں رکھیندی، کوئی مسئلہ ہے تو متعین ہے اس پر یہی کہ کی کرے، نک نال سجدہ کرے۔ رکوع تو پورا ہو گیا نا، تو سجدہ نک کہیں کر کے رکھے۔ توجہ کرے جی، لما بوجہ اس کے جو سراج میں ہے، کیا اے مسئلہ سراج دا، کہ اگر ہو بے جبہۃ مسلی کی پیشانی پر قروح دانے، وہ پھوڑا چھوڑا کوئی تکلیف نہیں، طاقت رکھتا سجدہ کرنے کی جبہہ پر، تو لازم ہے اس کو سجدہ ناک پر۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور نہیں جائز اس کے لیے اشارہ، ہون اشارہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ترک سجود مع قدرت علی السجود ہو گیا ہے، سجدے دی قدرت ہے وے، کیونکہ نک تے سجدہ ہو جاندہ ہے۔ اور امام صاحب دے نزدیک تے مجبوری ہوئے تو صاحبین دے نزدیک بھی ہو جاندہ ہے، پڑھیا جے مسئلہ۔ اور نہر میں ہے وہ شے جو فائدہ دیتی اس بات کا کہ عجز کے وقت سجود سے فرض کیا گیا اس پر یہ کہ کھڑا ہو کس کے لیے، پس جب آ جائے وقت رکوع کا اور سجدے کا، بیٹھے اور اشارہ کرے دونوں کے ساتھ۔ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر دو میں بہ کے تو دو میں اشارے نال کر لوے، تو قرات کی کرے، کھڑے ہو کر کرے۔ کیا کرے؟ کھڑے ہو کر کرے۔ کرسیاں والا جڑا نظام بنیا نا، ڈاڈا بنیا یار، پہلے ہے ہی کوئی نہیں سی، تصور بھی نہیں سی، بالکل سیاپا پا دیتا نہیں جی۔ بھئی زمین تے بہو، کم از کم زمین دے نیڑے ہوو، چکو گے تے سجدے دے نیڑے تو ہوو گے نا جی، کرسی تے پٹاکی ہوتے بہا دیتا ہے سارے انہوں تے مسئلہ بن گیا جی، چنگا پڑا جی، جی بھی جی۔ میرے بزرگ وہ آخری عمر جو گوڈیاں دا مسئلہ سی، تو پھر وہ بہ کے تے ایک گوڈا کھڑا کر کے ایک بچھا کے تے اس طرح پڑھتے سن نماز، تے سجدہ نیمہ ہو کے کرنا، کم از کم بندہ زمین کو 2 کو گٹھا ہوتا رہندا ہے، تو جے کرسی تے پڑھو تے 10 فٹ اچا ہو گیا جی، کم زمین تے جنہ نیڑے ہوئے اُنہ بہتر۔ اس ویسے عاجزی بھی ایک وکھرا تماشا بنیا ہے، بھی کرسی کھڑی کر دے صف دے وچ، تے جڑا کھلو کے پڑھدا وہ 4 فٹ اگے نکلیا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں جی، کرسی پیچھا کرو تو پچھلی صف والا بندہ تنگ ہے، تو کرسی اگاں کرو تو صف تو اگاں نکل جاندہ ہے۔ وہ ویندے نہیں ہوں، وہ بھلا ہو جے، میں کو گالاں دے رہا ہوں جی، تو مطلب بھی جی ڈیزائن بنایا نا کرسیاں نے، تو جی وہ تھلے بہ کے پڑھے صف تے بیٹھتے پھر بالکل صف سیدھی ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ اے وینا کہ بدعت و خرافات ہولی ہولی شریعت دا رنگ اختیار کر دیاں جا رہی ہیں، تو لوکاں وچ رچ پچ گئیاں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، پھر مسجد وچ کرسیاں رکھے ہو جڑے معذور نے نمازاں پڑھن بھی ثواب دا کام ہے۔ یہ چیز چڑھ گئی اتنے، یہ چیز اتنے چڑھ گئی ہے بس۔
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੱਲਾ ਕਾਇਦਮ ਬਿਲ ਇਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। सल्ला कायदन बिल इमाई औ कायमम बिही, या खड़ा होकर इशारे के साथ। अव्वल अफजल है केड़ा, इसलिए कि वो अशबा भी सुजूद है। आई गल समझ? हुण कुर्सी बेहतर है कि थले? लिअन्ना अशबा भी सुजूद है ले कौन अकराबा लल अर्दे ते वहुवल मकसूद। ओ भाईओ समझ लगी गल दी? मकसद जमीन दे नेड़े होना ते थले बह के नेड़े वे के खलो के आ थोड़े सामने में जी। अच्छा जी तवज्जो। वाफिल बहरे, बाहर में है ज़ाहिरुल मज़हब, जायज़ इशारा खड़े होकर या बैठ कर, जैसा कि नहीं मख्फी। ये ना बैठा तो ना खलोता है। केड़ा बहना जमीन ते सी, खलोना सीधा हो के सी, एक भाई तीसरा निकला है। काल अल हलबी, अगर कहा जाए, पढ़े आज पिछले साल, बेशक इशारा खड़े होकर वो अफजल है वास्ते निकलने के ख़िलाफ़ से, यानी ख़िलाफ़ उनका जिन्होंने शर्त की है क़याम इंदल कुदरत अलैहि, तो लकाना मुवज्जहन, कि उन्होंने कहा जो खड़ा हो सकता है फिर वो खड़े होकर इशारे से नमाज़ पढ़े, कम से कम एक फ़र्ज़ तो अदा करे। कि अगर बैठ गया तो जो फ़र्ज़ कर सकता था वो भी छूट गया, किरात खड़े होकर फ़र्ज़ है वो भी रह गई, तो लिहाजा वो तो करे जी। हुण इस उत्ते नहीं क्यास करना कुर्सी नूं, ना बैठा ना खलोता। अच्छा जी, वजाला वेंदे पे हो, वजाला इमाहुल सुजूद अखफदा, ये क्यों करना है सजदे का इशारा ज़्यादा? वास्ते तमयीज़ करने के रुकू और सजदे के दरमियान, क्योंकि बराबर तो नहीं ना होंगे जी। और नहीं लाजम बंदे को ये कि मुबालगा करे झुकने में, अक्सा उसका कि मुमकिन है उसको जितना झुक सकता है, ज़रूरी नहीं, बल्कि काफ़ी उसको अदना झुकने का दोनों में, यानी जिन्ना रुकू झुकया उस नाल सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुक जाए, बे फ़र्क पै जाए। की हो जाए? फ़र्क पै जाए, ए मतलब है जी। अच्छा जी, वक़ज़ा लो अजज़ान सुजूद, फरमाया फ़तुल कदीर में, रजुल उसके हलक में ज़ख़म है गले विच, अल्लाह अकबर, नहीं कुदरत रखता सजदे पर, और कुदरत रखता है सजदे के गैर पर अफ़ाल से, ते मसला है वे के नमाज पढ़े बैठ कर, और अगर खड़ा हो गया और किरात की और रुकू की फिर बैठ गया और इशारा किया सजदे के लिए, तो ये जायज़ है, अव्वल औला है। अच्छा जी, ते इन्ना ही ना, वापस चलो। बस अगर ना झुका ना वलम यखफिद हो, और अगर ना पस्त किया उसने उसको, यानी इशारा लिसुजूद को पस्त, अन हो से यानी इशारा लिरुकू से, बाई तौर के बना दिया रुकू सुजूद को अला हद्दिन सवाइन बराबर, तो नहीं सही नमाज उसकी, नमाज बावजह मफकूद हो जाने सजदे के, हकीकतन भी, हकीकतन तो ज़मीन सी वो भी कोई नहीं, तो हुक्मन की इस इशारे नाल, और हुक्मन भी बावजूद के कुदरत है हुक्मन फ़र्क करने की, और हकीकतन भी सजदा को नहीं होया, थे हकीकतन तो ज़मीन तो कर नहीं सकता, तो इशारे नाल इसी के पस्त करदा, तो वो भी को नहीं होया, लिहाजा की होया इनकी नमाज सही नहीं है जी नमाज। बहन बे की करे, खड़े होकर नमाज पढ़े इशारे से, और कायदन नहीं भाई उन्हें कुदरत रखता तो क्या करे, उस कुदरत रखता है गैर पर, तो नमाज पढ़े खड़े होकर किसके साथ?
ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਫਿਲ ਫਾਤਿਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੁਸੱਲੀ ਕਾਇਦਨ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਨ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜੁਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਲ ਅਵਲੁ ਔਲਾ। ਹੁਣ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਾ ਹਕੀਕਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ कुदरतन। ठीक है जी, चलो जी। और ना उठाई जाए ये भी बिल बिना लिल मजूल दा की माना मुजारे मजूल। और ना उठाई जाए अपने चेहरे के लिए कोई शय जी जैसा कि पत्थर लकड़ी वगैरह जिस की करे सजदा करे के सजदा करे उसके ऊपर ना उठाए बावजह उसके जिसको हमने पहले बयान किया है जी के इशारे न करे। दूसरा बावजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बंदा जो ताकत रखे तुमसे ये कि सजदा करे पस चाहिए कि और जो ना ताकत रखे पस ना उठाए अपने चेहरे की तरफ के सजदा करे उस पर लेकिन चाहिए कि हो अपने रुकू में और अपने सुजूद में इशारा करने वाला किसके साथ अपने सर के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, तबरानी औसत में है। चलो जी ये हदीस वला युरफाओ वला अगली फिर पढ़ दें मतन। हाँ ये हाज़ा ज़ब्तो ये ज़ब्त अगरचे मुतय्यन है यहाँ रफ़े शय के लिए बाद उसके लेकिन नहीं है लाज़िम फिल वाक़े क्योंकि उठाना रफ़ना रफ़ाहु व रफ़ा गैरिही अला हद्द सवाइन फिल हुक्म जी और ना वला युरफ़ाओ बे ये जरा ज़बत है बे ये बिना लिल मजूल उठाई ना जाए ये मुतय्यन यहाँ ले रफ़ शैन बादहु लेकिन नहीं लाजिम फिल वाक़े अगर उठाए उसको व रफ़ा गैरिही अला हद्दिन सवाइन फिल हुक्म यानी इन्हें उठाई की कोई शय या आप उठाए दोवां दा इक्को मतलब है। ना उठाई जाए मतलब होंदा भी कोई ना उठाए तो ये आप उठाए ना तो फिर भी फ़इन्ना रफ़अहु ते व रफ़अ गैरिही अला हद्द सवाइन कोई चुक के दे मथे ना लाए या आप चुक के लाए तो की है और ये कराहते तहरीम है और दलालत करता है इस पर हदीस का लफ्ज़ जो आने वाला है बाद इसके पीछे हदीस उते पढ़िए औतली हदीस वला युरफ़ा तो बाद पढ़ ली कि नहीं भी फरमाया कि फला यरफ़ा इला वजही शैअन उदी गल करते पे ने ये भी तो बस साबिक भी पिछली हदीस ਉਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਉਠਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਸਜਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜੀ। लेमा कद्दमना हो बवजह उसके जिसको हमने पहले मेरे हदीस ले यादत और सोने जड़ी यादत करन गए ओ बे ऐशा बस। अब एक पीछे दो नहीं आखे ने एक हदीस सी ना एक हदीस सी तो एक सी की लेमा कद्दमना बवजह उसके जिसको हमने पीछे बयान किया वो क्या हदीस यादत तो दोनों में मना है ना ए मतलब है ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਸਾਬਿਕ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ तो लिमा कदम ना हो दा मतलब दसे भी माँ कदम ना तो मतलब पिछली हदीस सिर्फ दसना पैंदा भी की बाबे रा की आख्या भी ये मतलब है। वापस चलो जी और फरमा हुण ये मसले चलते पे भी इशारे तक नाल और फरमाया मुजतबा में हो कैफियत इशारा बिर रुकू व सुजूद की जी मुश्तबे थी कैफियत इशारा बिर्रुकू व सुजूद की मुश्तबे मुझ पर इस बारे में
کہ کافی ہے بعض جھکنا یا اقصا ما یمکن بھی جڑا اشارے نال نماز پڑھنی ہے بھی تھوڑا جہا بھی جھک جائیے تو گزارا ہو جاتا ہے، یا جنہ جھک سکتا ہے اونا چکے، رکوع وچ تھوڑا تے سجدے وچ اونا چکے جنہ بھی اے بھی انج بھی اے مسئلہ بھی میرے اتنے کی سی بھی مشکل سی۔ تو پھر میں ویکھیاں بزرگاں دیاں کتاباں، بابے ری فرماندے نے فَظَفَرْ تو بس کامیاب ہوا میں روایت پر، کیونکہ ذکر کیا شیخ الاسلام نے کہ المومی اشارہ کرنے والا جب جھکائے اپنے سر کو رکوع کے لیے کچھ، پھر سجدے کے لیے کچھ، تو جائز ہے۔ ہن کچھ کو پتہ لگا بھی اقصا ضروری نہیں، اقصا کے مطلب جنہ چک سکتا اونا چکے۔ اور شرح مقدسی میں ہے اور وہ کہنا فَظَفَرْتُ الروایہ یعنی کافی ہے کیا، اور بے دلیل تنکیر شین و شیئن کچھ، یہ تو سمجھ آئے جی۔ شرح مقدسی میں ہے مریض عاجز ہے اشارہ کرنے سے، پس حرکت دی اس نے اپنے سر کو جی، تے نماز ٹھیک ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یجوزو کیا ہے، اور ویکھنا فہرہ کا راس ہو اے من غیر تعتین، چکیا نہیں ایویں تھوڑا جا انج ہویا ہے تے اند نال بھی گزارا ہو گیا تے امام صاحب کو کی روایت ہے۔ اور فرمایا ابن الفضل نے کہ نہیں جائز اس لیے کہ نہیں پایا گیا بندے سے فعل، کیونکہ تو صرف ماڑا جا اشارہ ہے، فعل نہیں پایا گیا۔ پس حقیقت اشارے کی سر کا جھکانا ہے، انتہا عبارت ہو، انتہا اور لکھے اے کلام الفضل دے ابن الفضل نے فرمایا لا یجوز هو المشر، مذہب مشہور فی المذہب یہی ہے کہ کم از کم کچھ اشارہ ہوئے، بالکل کچھ نہ ہوئے تو پھر نہیں۔ اگلا سنو، اور فرمایا ابو بکر رحمہ اللہ نے جب ہو اس کی پیشانی پر اور ناک پر عذر تو کیا کرے، نماز پڑھے، اور نہیں لازم اس کو قریب کرنا پیشانی کا زمین کے بے اقصا انتہائی اتنا کہ ممکن ہے اس کو بھی متھے اتے نک اتے تکلیف ہے، زمین تے رکھ نہیں سکتا، تو ہن بھی اونا تھلے جائے بھی 1 انچ اچا رہ جائے بھی اینا چک کے تھلے جائے، کہندے نے ضروری نہیں ہے، یہ اس کو لازم نہیں ہے بھی اقصا ما یمکن ہو۔ یہ نص ہے باب میں کما فی معراج درایا، یہ ساریاں گلاں نے مجتبا دی وچ کہ بھی ابو بکر نے یہ گل فرمائی تے لہذا یہ باب وچ نص ہے بس جنہ چک سکدا ہے اونا ضروری نہیں ہے، صرف فرق ہو جائے، پتہ لگے جنا چکیا ہے، رکوع واسطے بھی تے سجدے واسطے تھوڑا جہا، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، فَإِنْ فَعَلَ پس اگر کیا اس نے یعنی رکھی کوئی شے اچھی، پس سجدہ کیا اس پر اور جھکایا اس نے اپنا سر سجدے کے لیے اپنے اشارہ کرنے سے رکوع کے لیے، لیکن ہویا انج کہ رکوع واسطے جنہ سر چکایا ہے نا، سجدے واسطے اس تو چکا ہے تو تھلے شے میں اندر نال سر جا کے لا دیتا ہے جیڑی رکھنی نہیں سی، تے آندے نے صح اے صحت صحیح ہے نماز، اس کی نماز صحیح ہے باوجہ پائے جانے اشارے کے، اشارہ تو پایا گیا نا کہ نہیں پایا گیا، لیکن مال اساعت ہے، ایک ٹھیک نہیں کیتا، اساعت کی تھی باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا کہ سونے فرمایا یا زمین تے سجدہ کرتے یا اشارہ کر کہ شے نہ چک، اس وجہ تو نہ لمار وینا دی وجہ تو کی ہو گیا، اساعت ہو گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ سجود ہے جیسا کہ غایہ میں ہے، جی وہ سجود ہے جیسا کہ سجدہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہے کہ بھئی او جڑا نا اساعت ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، تھلے وگنا بحاظ نص فی الباب یعنی اس پر کہ نہیں لازم اس کو اقصا ما یمکن من الانحناء، بس جنہ چک سکتا ہے نا
ਉਹਨਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਜਤਬਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਕ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। لیکن مال ساتھ پڑھ لو، مال مراد اس سے کیا ہے، اس میں جو ظاہر ہے، کیوں بوجہ نہج کے اس کام سے حدیثین سابقین دوواں دے وچ منع ہے، دوواں دے وچ انہاں دوواں حدیثاں وچ منع ہے کیڑا بھی شے چوک کے سر نہ لاؤ، انہاں دوواں حدیثاں دی وجہ تو چونکہ منع آ گیا تے منع دا خلاف تے پھر کراہت تحریم ہے نا، جس شے کو منع کیتا ہے اس واسطے بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس آیت دا اے مطلب ہے تھے کہ مکروہ تحریمی ہے، دھیان کرے جب۔ اچھا جی، فین فالا سمجھا گئی گل دی، وہ جب پہنچے سو کتنے ویا فالو اور نال شرح پڑھیا کرو یار پھر سمجھ کون جے لگ دی۔ اور کرے مریض اپنی نماز میں قرات سے، تسبیح سے، تشہد سے، وہ جو کرتا ہے اس کو صحیح، باقی سارا کچھ پڑھنا ہے جویں اوے سارا کچھ۔ اور اگر عاجز آ گیا اس سے تو ترک کر دے اس کو، عاجز آ گیا ہے نا تو پھر اشارے نال کر لوے، نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسا کہ تارخانیہ میں ہے کس سے، تجرید سے۔ وَإِلَّا توجہ کرا جوے، اور اگر نہیں جھکایا اس نے اپنا سر کس کے لیے، انزل رکوع سے، انزل بھی زیادہ بہیں طور کے بنایا دونوں کو تو نہیں صحیح نماز اس کی۔ پیچھے مسئلہ آ گیا ہے، ان نماز باوجہ چھوڑ دینے اعمال سجود کے فرض کو، سجدے کے لیے جو اشارہ کرنا فرض تھا وہ اس نے کیا کر دی ہے، جیسا کہ اگر کیا اس نے یہ بغیر اٹھانے شے کے، جیسا کہ گزر گیا پہلے بیان اس کا، شے نہیں اٹھائی، شے رکھی ہے نیچے، رکوع سجود برابر کر دی ہیں، دونوں سر رکھ کے کیے ہیں، یا شے نہیں رکھی رکوع سجود برابر کی ہیں، دونوں صورتوں میں نماز صحیح نہیں ہے۔ رکوع اور سجود میں اشارے میں کیا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، تب نماز ہوگی ٹھیک۔ سمجھی ہوں کروڑا پہ گئے پیچھے سے نہ بھی انہیں کوئی چیز اٹھائیے تو جو چیز اٹھا کے تو رکھے نا تو دو میں برابر کرے تو نماز، تو اے بے کہ چیز کو نہیں اٹھائی چکائے دو میں برابر نے، تے یہ جڑے بندے بہ کے پڑھتے نماز اشارے نال انہوں نے چیزاں ضروری سمجھانیاں بھی جڑا نا بے رکوع سجود میں تھوڑا فرق کریا کرو، بے رکوع وچ تھوڑا تے سجدے وچ اس تو زیادہ چکو، تاں بھئی یہ نماز ہوندی ہے، تو ورنہ بھی یہ سجدہ نہیں ہوندا۔ اور اگر مشکل ہو جائے قعود، کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے بہنا مشکل ہے، پس نہیں قدرت پیچھے سے نہیں بہ سکتا ہے، ان دی ساری تفصیل آئی ہے۔ پس اگر نہ قدرت رکھے بیٹھنے پر ٹیک لگا کر متکئن، اور نہ مستندن دیوار کی طرف یا اس کے غیر کی طرف رکھدا ہے تو ضرر ہوندا ہے، بغیر ضرر کے یہ نہیں کر سکتا، تکلیف ہوتی ہے۔ سنے ہی ہن پھر نماز پڑھے لمیا پہ کے، لمے پین دے نے دو طریقے، ایک قبلے وال لتاں کرے سیدھا لیٹ کے تے پیچھے کوئی چیز رکھن اچھی جی رضائی تے تھوڑا جا اچا ہو جاتا کہ سر نال اشارہ کر سکے، ایک یہ کہ ساڈے اس ملک شمال جنوب لیٹے تے منہ قبلے وال کر کے تے پھر اوتھے تھوڑا تھوڑا سر نال اشارہ کر کے نماز پڑھے۔ اینا ہوتے توجہ نہیں اسی کردے، میں کی پڑھتے پے ہیں، کنی باری یہ مسئلہ ہے، کوئی توجہ نہیں کہ بے نماز ایڈی اہم ہے، نسلیو بیمار اس حالت پہنچ گیا بھی اٹھ نہیں سکتا، وہ ساڑھے بخار اٹھ کے پیشاب کرنے جاندے نے کہ نہیں اٹھ بیٹھے نا کہ نہیں اٹھے، میں نماز نہیں پڑھ سکتے یہ حالت ہے بھی لیٹے اٹھ نہیں سکتا، تاوی کی حکم ہے، صرف ایسا ساری زندگی پھیرا دوانا ہے مولی وفا اس نو، بس بیٹا دیکھ لیں بیٹا دیکھ لیں بس۔ تو جب آپ بیمار ہو گئے تو اس وقت جڑا نا بالکل ہوش ماری گئی تو بالکل ہر شے ختم ہو گئی،
जिन्हें बाकायदा हरफ बहरफ पढ़ना है उन्हें अमल ही को नहीं करना जी। दूसरों से उम्मीद है अमल की कि तुम अमल करो इससे जी। तो क्या करे फिर ये बंदा? इशारा करे मुस्तलक़ियन, सीधा लेट कर अपनी कफा कुत्ती नु आंदे नहीं समझे ना जी, भी अपनी कफा पर सीधा लेटे इंज करके तो लत्ता फिर किधर करे, तां फिर इशारा इंज होना है ना। या इशारा करे अपने जंब पर, किस पर? वैसे पहलू तो लेटे शुमाल वाले पासे सिर ते, जनूब वाले पासे ते इंज पासे परने हो जाए तो किबले वाले पासे जी। और ऐमन अफजल है ऐसर से, ऐमन बस सज्जा पासा थले होवे, ये ऐमन जे ये तां ही होना भी साढ़े पाकिस्तान की होवे शुमाल वाले पासे, ऐ शुमाल है ना तो जनूब वाले पासे, ते फिर किबले वाले पासे मुंह करेगा तो सज्जे पासे होया ना जिवें समीदा है किबले वाले पासे, ये बई अफजल है जी। तो जी वो आंदा नहीं जी मैं लत्तां जिहड़े ने शुमाल वाले करने जनूब वाले सिर करना है, तो फिर इंज लेटेगा इस तरह करके तो फिर खब्बा पासा थले आवेगा, हो जाए दी फिर भी। लेकिन ऐमन अफजल है किससे? वारद है इसके साथ असर, अखरजो तबरानी फी सुननिही। अच्छा जी, हुण इन्हां चों अफजल केड़ा है? इस्तिल्काए या कि जाम्बे? अव्वल वो इस्तिल्का है ला कफ़ा हो, ये औला है जंब ऐमन से अगर आसान हो बग़ैर मुशक्क़त के। अगर बावजह हदीस के कि सोने फरमाया पस अगर ना ताकत रखे तो फाला कफ़ा हो अला, हाँ फिर अपनी कफ़ा पर लेट जा तुम। तवज्जो करे जे। दूसरी अकली दलील की, और इसलिए कि तवज्जो इलल किबला इस्तिल्का में अक्सर है। क्या है? क्योंकि जिस इंज लेटना सुना तो गोडे खड़े कर सकता तो करे, हुण पैर भी किधर ने? सीना भी। अगर जो थोड़ा उस्मान वाले जो थोड़ा चुकया जाएगा, मुंह में हर शय किबले वाल हो गई है, जिसले इंज लेटेगा ना तो उनका मुँह इंज इंज होना है, तो अखा इस पासे ने किबले वाले पासे नहीं है, उंज है तो किबले वाले पासे है, लेकिन जिले इशारे करेगा ना, इशारे इस पासे इंज करके इशारे, ये इशारे इधे जा रहे हैं किबले वाल नहीं जा रहे। तो जिसले लेट के इंज करके इशारा करेगा ना बह के, हुण किधर ने? ए मतलब है जी। चलो जी, दूसरी दलील सुनने। अच्छा जी, अगला मसला जी पूरा हो गई। और अगर कुदरत रखे कूद मुस्ताने दन पर टेक लगा के तो बह सकता है, तो फिर भी आखे लम्हा पै के पढ़नी है, तो बस तरक कर दिया इसको तो नहीं जायज़ केड़ी शय अलल मुख्तार है। सुनी। और पहले बयान किया हमने तवज्जो के जवाज़ का वास्ते उसके लिए जो कुदरत रखता है तवज्जो पर बग़ैर तंगी के, और सुकूते तवज्जो इलल किबला मरज़ के उज़र के साथ ये भी है कि किबले का तरफ जाना तवज्जो मरज़ की वजह से साकित हो जाती है। व नहविही, इन ज़रा पढ़ो। फलम यक़दिर, कुदरत ये ताज़ुर हकीकी है, और इसी की मिसल ही ताज़ुर हुक्मी। हुक्मी के रही बई तौर के हो मरीज़ ऐसी हालत के साथ कि अगर कादा बैठता है, क्या करता है? बैठता है। तो बाज़ागल माओ में नैनी अखा चो पानी शुरू हो जाता है तकलीफ़ वाला, लम्मा पै के पड़े तो फिर तकलीफ़ नहीं होंगी। पास हुक्म दिया उसको तबीब ने, ओ जड़ा कल सी हुक्म दिया उसको तबीब ने लेट कर पढ़ने का चंद दिन, और मना कर दिया उसको बैठने से जी, और बाकायदा सजदा करने से। तो बस काफ़ी है इसको ये कि इस्तिल्का करे और नमाज पढ़े किसके साथ? इशारे के साथ। तो देखो ना, ऐ वे कि तबीब ने हुक्म दिया चंद दिन लेटने का, मना किया उसको बैठने से और सजदा करने से, तो उनकी अखा च तकलीफ़ है,
پس بے شک کافی ہے اس کو یہ کہ استلقاء کرے اور نماز پڑھے کس کے ساتھ؟ وجہ دلیل سنیں، اس لیے کہ اتنے بھی یہ بھی لمیا پہ کے پڑھ سکتا ہے اگر اکھاں نوں تکلیف ہے، اس لیے کہ اعضاء کی حرمت مثل حرمت پوری جان کے ہے. جی میں پوری جان عزت والی ہے نا، بے دی خاطر بہت سارے مسئلے میں تخفیف ہوندی، اے میں ایک عضو دی خاطر بھی تخفیف ہوندی ہے. عضو کی عزت اتنی ہے جتنی پوری جان کی ہے. اچھا جی، اور بلا ضرر اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بھائی قدرت نہیں رکھتا، سمجھے نا جی، بغیر ضرر کے قدرت نہیں رکھتا، بابے تو تکلیف ہوندی ہے جی. اچھا جی، بہرحال جب قدرت رکھے کس پر؟ ٹیک لگانے پر بغیر ضرر کے، تو پس کیا ہے؟ نہیں لازم اس کو. ہاں قدرت رکھتا ہے ٹیک پر کس کے ساتھ؟ ضرر کے ساتھ. بھول گیا میں. تو اب اس کو یہ ٹیک لگا کر نماز پڑھنی کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو. اچھا جی، او ما پیچھے ہی ہے نا کہ اشارہ کرے کس طرح؟ اوت مستلقین، جان اس بات کو کہ اس مسئلے میں بول چاگو بلا بھی بول چاگو کیا ہے؟ اے جڑا بلیٹ کے اشارے نال پڑھنی. پہلا عذر ان کا یہ ہے کہ مولوی وہ بیمار بالخیار ہے، چاہے تو سیدھا لیٹ کر پڑے چاہے تو پہلو پر لیٹ کر پڑے. ان کی ہے اور یہ جواب ہے کتب مشہورہ کا، جیسا کہ ہدایہ اور اس کے شروع انہوں نے یہی کہا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ اختیار ہے. دوسرا یہ ہے کہ استلقاء محض جائز ہے جس وقت عاجز آ جائے کس سے؟ یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ حدیث باقی پیچھے ایسی ترتیب سی بس پہلو تو لیٹ کے اون جناب تو پھر استلقاء ہے، یاد ہے نا اس دے مطابق جواب بھی آیا سی. تیسرا کہ اضطجاع کی پہلو محض جائز ہے جب عاجز آ جائے کس میں؟ اور قنیہ میں یہ ہے کہ یہی عذر ہے، اور رد کیا ہے اس کو بحر میں اور نہر میں فرمایا کہ تیسرا قول شاذ ہے جی. لہذا پہلا بھی اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے کیے. او از ہروانی آخیا بھی سب تینوں قولوں کا عذر قول کیا ہے اس کو؟ استلقاء تے چاہے تے پہلو. اچھا جی، اس نے سکوت توجہ کی توجہ عطف ہے علی جواز پر اور وہ عطف ہے لازم سے. اور وہ نا پہلے بیان کیا ہم نے توجہ کا جواز اس کے لیے جو قدرت رکھے اس پر بغیر مشقت کے جی. تو اور لہذا جب مشقت ہو تو پھر سکوت ہے توجہ الی القبلہ کا مرض کی عذر کی وجہ سے. اور اس کی مثل پیچھے پڑھا جائے کہ بھی وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے جی. اچھا جی اگے چلو جی. اور مستلق ان جلے لیٹ کے پڑھنا ہے نا ان دے بارے چ مسئلے. اور مستلقی بنائے اپنے سر کے نیچے، رکھے اپنے سر کے نیچے وسادہ اور یا اس کی مثل پیچھے کچی شے رکھے کتنے اپنے سر دے پیچھے تاکہ ہو جائے چہرہ مسلی کا قبلے کی طرف نہ آسمان کی طرف. اور سیدھا لیٹو گے تو پھر تے تھوڑا اونچا کرو پچھو ایک. اور تاکہ ممکن ہو اشارہ، تاکہ یہ پیچھے مسئلہ ایسی کیونکہ حقیقت الاستلقاء منع کرتا ہے صحیح کو بھی اشارے سے ان دونوں کے ساتھ. پس کیسے ہوگا مرضا کے ساتھ؟ بندے نے بالکل سیدھا لٹا دیو قبلے والا لتا کرا کے، صحت مند بندہ انج سر چاہے انہوں بھی اوکھا ہے تے چے جائے کہ اس واسطے پیچھے تو کوئی شے رکھو اچا کرو پھر وہ اس طرح کر کے اشارہ کر سکتے ہیں جی. چلو جی. اور چلے وہ جڑا بابے بیمار ہوں منجیاں تے پے آدھے یار پیچھے کو ٹیک دو تھوڑا سہارا دو کوئی تھوڑی کنڈ نو ملو شلو جی کرتے نہیں وہ کس گھر کو بڑھا ہوا ہے. اچھا کہ جوانوں کام شروع ہوا ہے
ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਜ਼ਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਡ ਛਣ ਮਲਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੰਡ ਛਣ ਮਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਦਨਾ ਬੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ लिए, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? मुनासिब है मरीज़ के लिए खड़ा करना अपने दोनों घुटनों को, अगर कुदरत रखता हो। कुदरत है ना पैर पिछा करन दी, ते की करे? खड़े करे जी। हत्ता के ताकि ना लंबा करे वो पाँव को, किन को? पाँव को लंबा ना करे। किधर? किबले की तरफ। किधर? ਫਯਮ ਤਦੋ ਬੇਰੇ ਜਲਾਓ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੌਲਾ ਹਜ਼ਫੂ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਬ ਫਯਮ ਤਦੋ ਬੇਰੇ ਜਲਾਏ, ਬਸ ਲੰਬੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾँव ਕਿਬਲੇ ਕੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲੰਬਾ करे दोनों को, किधर? किबला की तरफ। और ये पाँव करने किबले की तरफ मकरूह हैं कादिर के लिए इम्तना पर इससे, जो कि किबले की तरफ पाँव करने से मना किया गया। सुने ही ए मतलब है जी। बाकी भाई ये कुछ चीज़ां ने वहबी ते अताई की, वहबी और अताई वो अल्लाह दा फजल हुंदा है जी। मिसाल तौर ते भाई मुताला करना है किबले वाल कंड नहीं करनी, खाना खाना है किबले वाल कंड नहीं करनी, तो साढ़े को मदीना शरीफ थोड़ा जिहा सज्जे पासे वे नाल है जी। ये अताई चीज़ां ने की ने, तो वरना जे ना तवज्जो करिए तो सारी जिंदगी पे ही गुजरती है, तो फिर उस विच साडा कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जड़ियाँ भी जिवें जिवें बंदा कोशिश करे ना अल्लाह ताला नाल अदब नाल रहने दी, सोहणियां दी बारगाह, अल्लाह ताला फिर चीज़ां बंदे नूं समझाते ने, फिर ये दिमाग च गल्लां आउंदियां ने भी इंज करिए बेहतर होवेगा जी। तो इस वास्ते बहरहाल मैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल जुमे दे दरस तो सिवा ते जुमे दी तकरीर तो सिवा मैं कदी ना मुताला कंड करके कीता है, ना कदी खाना किबले वाल कंड करके खादा है, ते ना कदी पढ़ाया इस तरह जी। अल्लाह ताला मैनूं हिम्मत दित्ती, मैं लगा जी ते नेड़े लगा खड़ा जी। किन्ना को रह गया नेड़े लगन दा मतलब हुण जिन्नी गुजार है इन्नी हो रही, फिर 120 साल हो जानी है। तो 120 साल तक तो बड़ा मुश्किल है ना। ये मतलब है भी मतलब यकीनन अज तो मैं कहा टप गया वहाँ जिंदगी जी है ना, यकीनन मैं तो साढ़े को 120 साल के तो कोई ना होंगे, बहुत को घट ने ना, तो इस वास्ते थोड़ी रह गई ना, चौखी चली गई ना। यह मतलब है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। झट का पता नहीं जी होया जे वो गल होए। अब चलो जी हुण अगर टुरो जी अल्लाह मसला जी। और अगर हुण मसला है कि इशारा भी नहीं कर सकता, और अगर मुताज़र हो जाए इशारा अपने सर के साथ हुण किए तो मौखर की जाए, उससे मौखर हो जाएगी उससे सलात कलीला, सलात कलीला उससे, और वो नमाज है यौम लैला की। और बस वो जो कम है से बिल इत्तेफाक ये 5 नमाज़ां तक 4 3 1 तक ये हालत रही है, तो फिर थोड़ी जी हिम्मत हो गई है, तो फिर इक़ज़ा करनी ने ये समझ आ गई जी। और बहरहाल अगर ज़्यादा हो गई यौम लैला पर, क्या हो गई 6 नमाज़ां हो गई, हालत है कि इशारा भी नहीं कर सकता। हुण अगों इख्तलाफ जो ध्यान करे जी। जब तक समझता है खिताब के मजमून को, खिताब मौलाना साहब का नहीं, बोनू जी गल करो ना तो उन्हें पता लगता है जी। बस बेशक कज़ा करेगा उन नमाज़ों को। एक रिवायत में फरमाया हिदायत में और मुस्तफ़ा में यही सही है।
ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹਾਲਤ में है तो वो तो पढ़ ही नहीं सकता, कज़ा क्या करनी है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। सुने बे अगर वो इशारा नहीं कर सकता तो फिर कलील हैं, बाद में ठीक हो गया, ये तो कज़ा बिल इत्तेफाक है। लेकिन 6, 7, 8, 10 नमाज़ें ऐसी गुज़र गई हैं, 15, 20 नमाज़ें ऐसी गुज़र गई हैं कि वो इशारा नहीं कर सकता था, बाद में फाका हुआ है, तो ये क्या इनकी कज़ा है कि नहीं? इनकी तो जो है ना इनकी कज़ा करेगा। फ़ी रिवायत काल फ़िल हिदाया वल मुस्तस्फ़ा हुवा सही, हो भी क्या करेगा? कज़ा करेगा। सुनियो, लेकिन इनके मद्दे मुकाबल दूसरा आ रही कौल और तहकीक जज़म किया साहिब हिदाया ने मुखालफत करते हुए इस मसले की अपनी किताब तजनीस में और अपनी किताब तजनीस और मज़ीद में, किस में? बेसकूत कज़ा, कज़ा के साकत होने के साथ जब हमेशा हो जाए जज उसका किससे? इशारा बेरा से इसे हमेशा तो मुराद अक्सर 5 नमाज़ों से, अगरचे वो समझता है खिताब का मजमून। आगे जो समझ ए अपनी दूजी किताब साहिब हिदाया ये गल आखी भी उस उत्ते अगर 6 नमाज़ां या 6 तो चौखियां हो जान, ये हालत गुजर गई, फिर ठीक हो गया तो इन्हां दी जैसा कि मुग़मा अलैह। इसका आगे आ रहा मसला, बेहोश बंदा कौन 6 नमाज़ें गुजर जाएं, समझ आइए, तो उसकी इन नमाज़ों की कज़ा नहीं है। इन नमाज़ों की पहले होश आ गई है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में तो कज़ा है, अगर 6 हो गई हैं बेहोशी में तो कज़ा नहीं। सुने इस तरह ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 60 ਲੱਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਕੌਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਹੀਹ ਕੀ ਹੈ इसकी काजी गनी ने, किन्होंने? ये होर जे और काजी खान ने फरमाया यही इसलिए कि सिर्फ अक्ल नहीं काफ़ी खिताब के तवज्जो के लिए। केड़ा खिताब की मुसलात, ये जो खिताब है ना और बंदा मुकल्लफ खिताब नाले ते सिर्फ अकल नाल नहीं बंदा खिताब मुतवज्जे भी कम से कम कर भी सके, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। शाबाश जी। और फरमाया कमाल रहमहुल्लाह ने, और इसी की मिसल व मिसलहू यानी मिसल काजी ख़ान की तस्हीह के उन्होंने फरमाया मुहीत में भी यही मसला है बेकज़ा, और इख्तियार किया इसको शेखुल इस्लाम खाहरज़ादा ने, और फरमाया ज़हीरिया में यही, और इसी पर जैसा कि और ख़ुलासा में है कि यही, और तस्हीह की है इसकी। उन तो बम नहीं निकल गए, चलो जी। फरमाया हो सही हो जैसा कि तातार खानिया में है और बदाए में है, और जज़म किया इसी के साथ वल वालजी ने और फतावा सुगरा में भी बेसुते कज़ा को ने। सुनियो गल और शरत आ भी फिर पढ़ते हैं जी। उखरा तानुसलातो कलीला, जान इस बात को कि मसला 4 वजह पर है। मसला अगर हमेशा रहा उसके साथ इजज़ 6 नमाजें और वो नहीं समझता तो साकित होगी उससे कज़ा बिल इजमा। एक मसला ए जे 6 नमाज़ां तक बेहोशी अगा जिन्नी मर्जी ए कज़ा बिल इजमा साकित है। और अगर अकल हो और वो या अकिल है 2-3 नमाज़ां तक कमज़ोरी रही है, 4 नमाज़ां तक 5 तक फिर हिम्मत हो गई है तो समझदा सी या अकिल सी या अकिल तो इंदी कज़ा बिल इजमा है वे इंदी समझिए भी 2-3-4-5 नमाज़ां तक उन्होंने जड़ना
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਖਿਤਾਬ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਜ਼ਾ ਬਿਲ ਜਮਾ ਹੈ। اور اگر ہمیشہ رہا 6 نمازیں، 6 نمازیں وہ کمزور رہا، اور وہ یاقل بھی ہے کہ یہ بھی وہ سمجھدا ہے، ایک صورت یا عقل ہے 2 3 4 5 اور اس وقت وہ یاقل نہیں ہے، بالکل بے ہوش ہے، ان دونوں صورتوں میں مشائخ کا پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس کو یہ اختیار ہے صاحب ہدایہ کا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس کو قضا یہ اختیار ہے بزدوی صغیر کا۔ بس باہر میں ایک مسئلہ لکھا کنیاں دے حوالے نال، مریض نہیں ممکن اس کو نماز مگر اصوات کے ساتھ، مریض ہے تو نماز پڑھتا ہے تو منہ چو وہ جملے نکلتے ہیں جنہوں نال نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اصوات کہڑے؟ مثلا الحمدللہ رب الرحمن یا کرام دو، اے مثال طور تے بے وچ یہو جہاں آوازاں آ رہی ہیں، سن دے ہو بنحوہ اس کی مثل، تو واجب ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے۔ کی کرے؟ نماز پڑھے۔ یہ مسئلے نے سارے قسم مسئلے کتابات۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور اگر بند ہوگی زبان اس کی یوم لیلا تو پس پڑھے نماز گنگوں والی۔ اے کئی باری زبان بند ہو جاندی، زبان بند ہوگی بندے دی یوم لیلا تو ایک گنگیاں والی، پھر کھل گئی زبان اس کی تو نہیں لازم اس کو اعادہ، نہیں لازم اس کو اعادہ۔ سنی جی گل؟ اے مسئلہ پہلو کڈا سمجھے جی، یا بیڑا غرق ہو جادو والے کئی باری بچیاں تے سن تماشا کرتے ہیں جی جی بھی وہ بول نہیں سکتی ہیں جی، ظلم 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 اتنے تو نہیں رہنا نا جی۔ ومن شر النفاسین فی العقد ہے نا، میں جان کے پڑھا ہے یہ مذکراں دا ذکر نہیں، یہ نہ پھوپھیاں دا ذکر ہے تے نہ چاچیاں دا ذکر ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ جڑیاں جنانیاں گرا لا لا کے پھوکاں مار دیاں نے، سنے انہاں کو یا اللہ اسی پناہ منگتے ہیں، انہاں سے توجہ ہی نہیں کرتے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ سانو حکم دیتا ہے بھی نفاسات فی العقد کو کی کرو، پناہ منگو اللہ دی کہ یا اللہ سانو انہاں دے شر کو بچائیں۔ اے جڑا تویز پانے والا چکر ہے قرآن نے جڑا سانو دسیا ہے، مرداں دا ذکر کیتا ہے کہ عورتاں دا؟ عورتاں دا ذکر کیتا۔ دسو ذرا سامنے نفاسات کون ہے؟ عورتاں۔ اے دیکھو قرآن پاک بیان کیتے، گل سے غور کر لو جی کہ بھی اے چکر کون کر دیے نے؟ آ بہن فتو رہی کوئی زنانی سنے غصے نہ ہوئے، میں قرآن سنا رہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جس کی زبان بند ہو گئی وہ گنگوں والی نماز، جب زبان کھل گئی تو اس کی قضا مطلب دیکھو نا کتنے مسئلے نے جی ان گنت جڑے وچ آ رہے ہیں میرے پیارے بچے، یہ متنا وچ نہیں ملتے، شرع وچ نے کوئی بندہ پوچھ لے تو بندہ کی اجتا کردا ہے تو یہ جواب نے پھر مشترکہ کی اجتا کرتا عجیب جہاں مسئلے کرتا کدے جو ہے بھی ہے۔ چلو جی اگے جی او کتے سی لہا جی مخالفن لہا، لہا دا مرجع کون ہے؟ ہدایہ، یعنی روایت مذکورہ جو ہدایہ میں نا صاحب ہدایہ ہوتا ہے کہ بھی کی قضا ہے تو اس کی مخالفت کی قسم میں اپنی کتابیں نا مخالفت کی قسم میں کتابیں یہ بھی صاحب ہدایہ دی کتاب ہی تھلے لکھے ہی معتبر وہ ہے جس کی تصحیح کی انہوں نے اس میں، کیونکہ آپ نے ہدایہ کو تجنیس بعد وچ لکھی سی، لہذا جڑی تجنیس وچ فتویٰ دیتا نے نا وہ صاحب ہدایت نزدیک معتبر ہے، کیونکہ کتاب جو بعد وچ لکھی وہ ایک کتاب پہلے لکھی ایک بعد وچ لکھی سنے ہی، تو لہذا ویکھو تجنیس دی گل تے ہدایت دی گل ٹکرا جائے تو ترجیح کنوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کتاب بعد والی ہے، سنے
یہ بھی صاحب ہدایت کی کتاب ہے، بعد چ لکھی ہے۔ وقال الکمال وقال ہوا ممن مالا الی عدم وجوب القضاء، یعنی صاحب فتح القدیر والے بابے بھی ان سے ہیں جن کا میلان ہے کدھر، اے مطلب خواہر زیادہ بے ضم خواہ ہوندا ہے تے فتح ہا ہوندی خواہر، اے مانا ہوندا ہے پانجا، کہ وہ فارسی چ خار کینوں آندے نے، بہن نو، تے بہن دا جمع کی لگدا، اور کی ہوندا ہے یار، کمال ہے جمع۔ او شرح تحتاوی میں، تحاوی میں، کس میں؟ توجہ کرو جی، شرح تحاوی میں ہے اگر عاجز آ گیا اشارہ کرنے سے اور سر کو حرکت دینے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ساکت ہو گئی اس سے نماز، اور اعتبار ترجیح کے اختلاف میں اس کے ساتھ ہے جس پر، اور وہ قائلون ہے کس کے، یہاں رحمہم اللہ اجمعین، اور لوٹائے اللہ تعالی ہم پر ان کی برکات سے اور ان کی مدد سے۔ اکثر جڑے نے وہی نے کہ بیان نے جے 4 تو 5 تو ود گئی نا تو پھر کی ہے قضا نہیں، بے نماز اس تو کیا ہوگی ساکت ہو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ساکت ہوگی تو ترجیح ہے کہ اس سے قضا اس دی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں مکلف ہی نہیں رہا جی۔ اچھا جی مسئلہ متن تمام توجہ کرو یار، اور وہ جو عاجز آ گیا اشارہ کرنے سے اپنے سر کے ساتھ، وہی مسئلہ بیان ہونے لگے، سمجھے نا جی، تو نہ اشارہ کرے، سر نال بھی اشارہ نہیں کر سکتا تو نہ اشارہ کرے، کی مطلب ہے نہیں صحیح اشارہ نہ کرے، مطلب ہے نہیں صحیح اشارہ اس کا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور نہ اپنے ابروؤں کے ساتھ، اے پر بٹھے اے اکھاں نے اے پر بٹھے نے تو اور کیے دل ہے، انہاں نال اشارے نہ کرے، نماز اور مؤخر ہے جی سنیں، اس لیے کہ توجہ کریں میں یار، اس لیے کہ سجدہ کھنگا میں تو کھول کے کھنگو یار کیجئے، اس لیے کہ سجدہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، نہ کہ آنکھوں کے ساتھ، ابروؤں کے ساتھ، دل کے ساتھ جی۔ تو سوال ہے بھی اے جس لیے اے نہ ہو سکے کھلو کے نہ پڑے تو بہ کے خلیفہ بن گیا، بہ کے نہ پڑے تو لمیا پہ کے خلیفہ بن گیا، تو اگا خلافت ٹوٹتی چلے، کیوں روک دیو خلافت نو؟ ان کا جواب ہی پس نہیں منتقل ہوگا ادھر خلیفہ اس کا، کیونکہ خلیفہ جڑا مقرر کرنا ہے نا شریعت جتے کیتا وہی کر سکتے، آگا سی قیاس نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہاتھ او ویک تھلے او جیسا کہ ہاتھ، صرف ایک گل پڑھ لا، یعنی جیسا کہ نہیں منتقل سجدے کا خلیفہ کدھر، بھائی مثلا ایک بندہ جڑا ہے نا دیکھو سر تھلے نہ رکھ سکے تو اتنے ہاتھ رکھ دے وے، تینوں آکھ بھی قائم مقام سجدے دے ہو گئے، الگ بدن کا حصہ ہے، تو خلیفہ اپنے طور پر نہیں قائم کر سکتے، سنیں ہی دھیان کریں، بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا نماز پڑھے مریض کھڑے ہو کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس اچھی، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس پیچھے حدیث آئی سے اپنی کفا پر اشارہ کرے، اشارہ کرنا، پس اگر نہ طاقت رکھے کندی اشارے دی، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے عذر کے قبول کرنے کا اس سے، کی مطلب ہے نماز کوئی نہیں، سمجھے جی گل اے اگے جی۔ اور تحقیق اختلاف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے معنی میں کہ فاللہ احق بقبول العذر منہ، ان دا مطلب کی ہے، ان دا توجہ کرے جی، پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کی اس کی بقبول عذر تاخیر جی، کہ تاخیر کا عذر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، نماز مؤخر کرنے پر اس کو گرفت نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ فقالا، چونکہ مؤخر کرنا جڑا نا جی مؤخر کرنی ہے نا، تو لہٰذا اس دنال پھر پس قول کیا لزوم قضا کا، بے مؤخر کرنے ہوتے صحت مند بندہ جان کے نماز مؤخر کر دے گناہ گار ہے، تو ایک گناہ گار نہیں ہے جس لئے انہوں صحت ہوگے تو قضا لازم، ایک قول ہی
ایک معنی کیتا ہے اس جملے حدیث دا. بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کی اس جملے کی بے قبول عذر الاسقاط کہ اللہ تعالیٰ اسقاط کے عذر کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے فرمایا بے عدم القضاء لہذا پھر قضا کوئی نہیں جب ساکت ہوگی تے. اور یہ اکثر ہیں یہ اور تحقیق تو جان چکا ان کو. اور پیچھے 15 کتابوں کا والا یہ نہیں آیا سے دے اور شرف اور لم یصح ماؤ بین ہی محض ذکر کیا اس بات کو دفع کرنے کے لیے بوجہ توہم عدم حل کے. جی اور صرف متن لم یو میں سی نہ اشارہ نہ کرے تو وضاحت کی تھی لم یصح. یہ وضاحت کیوں کی تھی بھائی جڑا نا یہ ذکر کیا اس کو دفع کرنے کے لیے بوجہ توہم عدم حل کے اور وہ نہیں منافی صحت کے، کیونکہ لم یوم دا مطلب ہے بھی حلال تو نہیں لیکن جائز کر سکتا ہے، تو لم یصح دا مطلب ہے صحیح نہیں ہے گل، کیونکہ عدم حل تے صحت یہ آپس ہو جمع ہو سکتے ہیں. اور توجہ کرا جی یہ تو اسی متن وچ. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے کہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ پس اگر عاجز آ جائے تو یہ پڑھی آوے نمازاں پڑھی آوے. اور وہ کہ قول کیا اس کا امام ظفر رحمہ اللہ نے ایک روایت بھی ہے کن سے فرماندے نے دلیل سنے امام ظفر رحمہ اللہ دی. فرماندے نے اس لیے کہ دونوں آنکھیں کتھے نے سر میں ہیں، جدو سر لیکھا نال ہوندیاں کہ کون ہوندیاں ہیں تو لہٰذا پکڑیں گی دونوں آنکھیں حکم سر کا اگر قدرت رکھتا ہے تو. اے دلیل اور مجتہدین دیاں دلیلاں. اور اگر عاجز آ جائے تو پھر اپنے دل کے ساتھ نماز پڑھے. اس تو دلیل سنو کہ دل کے ساتھ نماز پڑھے آندن اس لیے کہ نیت وہ نیت کے نہیں صحیح نماز بغیر نیت کے. جی بے نیت نماز میں شرط ہے کہ کوئی نہیں تو ان دا مال کی ہے محض قائم کی جاتی ہے کس کے ساتھ دل کے ساتھ. باچیا نیت کس کے ساتھ قائم ہوتی تو لہٰذا پس قائم کی جائے گی دل کے ساتھ نماز بھی جس کے وقت. اے ویکھو دلیل بے چونکہ نیت فرض ہے شرط ہے بالکل ہٹا کٹا بندہ تو ان دا مال کون ہے ہوندی بھی کہ کوئی نہیں. ایک شرط دل نال پوری ہوندی پئی ہے کہ نہیں ہوندی بھی پوری تو لہٰذا مجبوری دے وقت ساری نماز بھی دل نال ہو جائے گی. سمجھیو اے ویکھو تسی جی. اور ہماری دلیل کیڑا کہ بھی ہن نماز اس سے کوئی نہیں اس تے یا مؤخر ہے یا کوئی نہیں دو صورتاں نے. دلیل ہماری وہ یہ ہے کہ کھڑا کرنا ابدال کو ابدال جمع کہ بدل بنانا اے نہیں تے اے کر لو اے نہیں تے اے کر لو. کھڑا کرنا ابدال کو رائے کے ساتھ یہ ممتنع ہے یہ اور نس وارد ہے اشارہ بالراس تک بس اس وقت نس یہ بھی خلاف قیاس ہے تو لہٰذا پس نہیں قیاس کیا جائے گا اس پر غیر مسئلے کو. اچھا جی فلا ینتقل الیہ او متن وچ کہ یہ ادھر نہیں منتقل ہوگا یعنی کدھر ان او کیڑیاں او عین حاجب قلب بطور خلیفہ ادھر چیز منتقل سمجھیا کہ یہ تینوں کیا بن جائیں خلیفہ کس کا سجدے کا بے اشارے نال سجدہ ہی کرنا ہے نا باقی تو زبان نال پڑھنا ہے. اور جڑا لمیا پہ کے نماز پڑھ رہا ہے جڑا قرات کرو تو لمیا پہ کے کرنی سنو کیوں بھی جلنا سو اللہ کہندے واسطے میں رکوع سجود واسطے جی تو کہندے بھی ان کو سجدے کا خلیفہ بنائے یہ ٹھیک نہیں. اور وہ اشارہ کرنا ہے ان تینوں کے ساتھ کس کے ساتھ یا آنکھوں کے ساتھ یا ابرو کے ساتھ ابرو اے پر بٹے انہوں کیا دن تڑی بولی ہاں پر بٹے یہ اشارہ وجہ کی اوئی اس لیے کہ ابدال نہیں کھڑے کیا جاتے رائے کے ساتھ سنیا جی یہ رائے نال شے بدل نہیں بندی جی شریعت بنائے وہ بندی ہے حد بندی ہے تل کا حدود اللہ کل یا دے کل یعنی جیسا کہ نہیں منتقل سجدے کا خلیفہ کدھر بھئی سجدے دی بجائے ہاتھ رکھو تو سجدہ ہو جائے ایشا بس اگے جی.
اور اگر قدرت رکھے قیام پر اور عاجز آ جائے کس سے؟ رکوع اور سجود سے، تو پھر نماز پڑھے قائدن بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، اور یہ افضل ہے اس کے اشارہ کرنے سے کس کے ساتھ؟ پیچھے مسئلہ مشاہرہ چاہ گیا ہے گناہ کے بھی کھڑے ہو کے افضل ہے، پیچھے گزرے ہے۔ اچھا جی توجہ، اور ساکت ہو جائے گر کو اس سے، سوال ایک بندہ کھلو کے قرات بھی پوری کردا ہے، رکوع بھی پورا کردا ہے، تو سجدہ نہیں کر سکدا، تو سجدہ چلو بہ کے اشارے نال کر لے، باقی کام تے پورے کرے، ان دا جواب دے رہے نے۔ اور ساکت ہو جائے گا رکوع اس شخص سے جو عاجز آ گیا کس سے؟ اگرچہ قدرت رکھتا ہے۔ وجہ اور دلیل ایک باری آئی سی پھر آئی، اس لیے کہ قیام وسیلہ ہے سجدے کا، قیام پس جب فوت ہو گیا مقصود بالذات کون؟ سجدہ، تو نہیں واجب وہ جو سجدے سے کم ہے، لہذا قیام بھی ساکت ہو گیا، رکوع بھی ساکت ہو گیا، تو بہ کے اشارے نال پڑھے جی او ہے او بہ کے۔ اور اگر عاجز آ گیا قیام سے بے خروج ہی للجماعت، اور اگر عاجز آتا ہے قیام سے بسبب نکلنے اس کے جماعت کے لیے، اور قدرت پاتا ہے قیام پر، پیچھے رہ گیا۔ اچھا جی توجہ جی، وَإِذَا اسْتَمْسَكَ عُذْرُهُ بِالْقُعُودِ، اور اگر روکے اس کو عذر اس کا قعود سے، کس سے؟ بیٹھنے سے، تے وَيَسِيلُ بِالْقِيَامِ، استغفر اللہ، رک جاتا ہے عذر اس کا بیٹھنے کے ساتھ اور جاری ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر ہے، یا رک جاتا ہے اشارے کے ساتھ اور جاری ہو جاتا ہے، تو پہلی صورت میں چھوڑ دے قیام کو، دوسری صورت میں چھوڑ دے اور نماز پڑھے بیٹھ کر اور اشارہ کرے۔ سمجھ گئے ہو کہ بھئی اگر کھلوندا ہے تو زخم جاری ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، بہ کے پڑھے تو نہیں ہوندا، پھر بہ کے پڑھے، سجدہ کردا ہے تو پھر بھی عذر جاری ہوندا ہے، جے اشارے نال پڑھے تو عذر جاری نہیں، تو کیا حکم ہے؟ بہ کے اشارے نال پڑھے نہیں۔ اور اگر عاجز آ جاتا ہے قیام سے بسبب نکلنے اس کے، کس کے لیے؟ رکوع سجود تو کر سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، تھک جاتا ہے، اور قدرت پاتا ہے قیام پر اپنے گھر میں کر پڑے تھے، وہ مسئلہ ہے نا بھی اگلی عمر جا کے جلے ساتھ چڑھنے شروع ہوندے نا، نسلی وہ بابے نے بھی 2-4 قدم چڑھا دے، پتر میں بھائی میرے ساتھ چڑھ گیا، اختلاف کیا ہے ترجیح، اس میں ترجیح کس کو ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھے یا گھر پوری نماز پڑھے، اس میں ترجیح میں اختلاف ہے۔ اچھا جی وہ خوش رہیں دی میرا پین جی کتے سے ہیں صلی قائدم بالمائے، اگر کہتے نا او ما قائدن، یہ زیادہ جملہ بہتر سی، یہ جملہ بہتر سی جی ہوں تُسے پوری تحتاوی دے وچ کدے کٹھے کرو نے جملے جنہاں تے بابے نے مشورے دیتے نے، یہ چنگی پڑھی گل ہے چنگی پڑھی، تے بعد کسی بھی کتاب نے لکھی کہ علامہ تحتاوی کو ایسا تو نہیں چاہیے تھا علامہ شروع ملالی کے خلاف اگر ادب کرنا چاہیے تھا، کسی بھی رسالہ نہیں لکھیا جی، تو ہن بھی حیا کرنا چاہیے جی، حق پہنچتا ہے، پچھلے نو حق پہنچتا ہے، کیا جملہ انج نہیں تے انج ہونا چاہیے سی جی۔ اچھا جی لکانا کیونکہ فرض کیا گیا اس پر یہ کہ پس جب آ جائے رکوع اور سجود کا وقت تو کیا کرے؟ اشارہ کرے بیٹھ کر، اور محض نہیں لازم اس کو قیام کس وقت؟ اشارے کے وقت رکوع کے لیے، اور نہ کہ مطلقاً تو صلی قائدن علی ما ذکرہ، نہ کہ صلی قائدن، اصل ہے کہ نماز ساری بہ کے پڑھنی فرض ضروری نہیں، کیوں کہ یہ بھی تو جائز ہے نا بھی قیام کر سکتا ہے، تو لہذا قرات کرے کھلو کے، تو پھر بہ کے رکوع سجود دا اشارہ کرے، تو صلی قائدن دا مطلب تے بھی ساری نماز ہی خام خواہ
اے مطلب سنے ہی اس وجہ آخنا سی او ما قائدن بشارہ بیٹھ کر کرے کس کا رکوع اور سجود کا کس کا رکوع اور سجود کا جی وہ دیکھیں نا کیونکہ فرض اس پر یہ ہے کہ کیا کرے کھڑا ہو پس جب آئے تو کیا کرے اشارہ کرے بیٹھ کر ماذ نہیں لازم اس کو قیام اشارہ بالرکوع و سجود کے لیے نہ کہ مطلقاً قیام لازم نہیں ہے جی جیسا کہ ذکر کیا اس کو نہر میں اگرچہ ذیلی کا زہر تقاضا کرتا ہے قیام کی رکنیت کا سکوت بالکل جی پیچھے بھی آ گیا ہے کیونکہ اصل تو مقصد کیا تھا سجدہ تو جب سجدہ ساکت ہو گیا اشارے سے کرنا ہے تو پھر قیام بھی ساکت ہو گیا اچھا جی وَإِذَا اسْتَمْسَكَ عُذْرُ بِالْقُعُودِ کا جرح ہی زخم جاری ہو جاتا ہے وَسَالَ سے ہی سلسل بول جاری ہو جاتا سن دے پہ ہو اچھا جی اختلاف ترجیح ہونے اسی میں پھر نبڑیا کی ترجیح اختلاف ہے نا تو کرنا کی ہو کیڑی گل چ بھئی وہ بندہ گھر نماز پڑھے یا مسجد چاہے مفتہ بے یہ ہے کہ منفرد پڑھے تاکہ ارکان پورے ہو جائیں کیا ہو جائیں کما فی البحر اور خلاف محمول ہے اس صورت پر کہ جب نہ میسر ہو اس کو جماعت کس میں اپنے گھر میں گھر وچ نماز جماعت میسر نہیں ہن گھر وچ پڑھنی ٹھیک ہے یا آندے نے کہ مفتہ بھی ہے گھر چ پڑھے وَإِلَّا تے جے گھر جماعت مل جاندی ہے وَإِلَّا نہیں جائز اس کے لیے خروج اور ترک قیام بالاتفاق ہن تے اختلاف نہیں اتفاق ہے کہ کارن کو جماعت کرا دیندا ہے کارن کوئی اور لہذا کانگڑو ہو کہ بھی کار بڈھے نے بابا دادا والد مشکل ہو گیا ہے تے تسی حضرت اتنے موجود ہو تو کوئی نہیں گھر جماعتاں کراؤ انہوں نے کی کرو ہاں میں پاپا میں مسجد میں جا رہا ہوں پہلو پاپیا تینوں ہوش نہیں ہے تو مسجد میں جا رہا ہے پھر بابیا نو گھر جماعت کرا دے انہوں کا فائدہ ہو جائے گا جی اے گل جی سنیں چلو جی ایک جزی پڑھ لوں ہے اور اگر شروع کی اس نے اپنی نماز صحیح اور عارض آ گئی اس کو مرض نماز میں تو پورا کرے نماز کو اس حالت کے ساتھ کہ قدرت رکھتا ہے اگرچہ پورا کرے اس کو مشہور میں اور صحیح یہی ہے اس لیے کہ نماز کا بعض رکوع اور سجود کے ساتھ اولا ہے کس سے اور ادا کرنا اور سارے کا بعد اس کے اشارے کے ساتھ کوئی نہیں سمجھ آیا انہیں 2 رکعتاں پڑھ لیاں 1 رکعت پڑھ لی تکلیف ہو گئی ہے ہن ایک دے وے کہ بھی نسلا نماز توڑ دے وے تے پھر تھوڑا جہا فاقہ ہوے تے ساری اشارے نال پڑھے ایک یہ صورت ہے ایک صورت ہے وے کہ کچھ تو پوری پڑھی گئی ہے نا تے باقی اشارے نال آندے نے یہ افضل ہے اے اور ویکھو دو اس لیے کہ ادا کرنا بعض نماز کا کس کے ساتھ 1-2 رکعتیں پڑھ لیے نے یہ اولا ہے کس سے اور ادا کرنا پھر وہ ساری کو بعد اس کے اشارے کے ساتھ اندر نال یہ افضل ہے اندر نالوں او فی المشہور وہ صحیح ہو روایت کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام صاحب سے کہ وہ کیا کرے نئے سرے سے نماز شروع کرے اس لیے کہ تحریمہ اس کی منعقد ہوئی تھی جو واجب کرتی تھی کس کو لہذا پس نہیں جائز بغیر رکوع اور سجود کے روا فتویٰ اس سے نہیں گا اور سے نہیں متن جب ادا ہا کی اے جار نالے عطف ابطال دے ہوتے کس ہوتے ہاں تے اگے نا بعدہ اے ضمیر لوٹ دی کدھر ابطال کہ بھئی ادا بعض نماز کا رکوع سجود کے ساتھ اولا ہے باطل کرنے سے اور نماز ساری کی ادا کرنے سے باطل کرنے کے بعد اشارے کے ساتھ ان دے کولوں اے اولا ہے ان دے کولوں اے اولا جن اور اگر متاثر ہو جائے رکوع اور سجود یہ ہونے سے متن نو جڑی شرح پڑھی ان دی روشنی سمجھنے دی کوشش کرو نا تو نماز بڑے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اور بنائے اپنا اشارہ سجدے کے لیے اخفض یعنی پست
اپنے اشارے سے رکوع کے لیے، اشارے سے سجدے کے لیے، پس اگر نہیں پست کیا پس اگر نہیں پست کیا رکوع کے سجدے کے اشارے کو ان ہو رکوع کے اشارے سے تو نہیں صحیح، اور نہ اٹھائے جائے اپنے چہرے کے لیے کوئی شے کہ سجدہ کرے اس پر، پس اگر کیا پس اگر کیا بشے چکی اور پست کیا اپنے سر کو تو صحیح ہے، وگرنہ نہیں سر نہیں چکایا تو پھر رکوع سجود ہی کو نہیں ہوئے جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، اور اگر مشکل ہو جائے بیٹھنا مشکل ہو جائے بیٹھنا تو اشارہ کرے سیدھا لیٹ کر یا اپنے پہلو پر، اور اول اولا ہے اور رکھے اپنے سر کے نیچے وسادہ تاکہ ہو جائے چہرہ اس کا قبلے کی طرف نہ آسمان کی طرف، اور مناسب ہے کھڑا کرنا اپنے گھٹنوں کا اگر قدرت رکھے، حتیٰ کہ نہ لمبا کرے دونوں کو قبلے کی طرف، اور اگر مسئلہ اور اگر متعذر ہو جائے اشارہ کس کے ساتھ اپنے سر کے تو مؤخر کی جائے گی نماز اس سے، یعنی قضا ہے وہ جب تک سمجھے خطاب۔ یہ ان پہلا قول جی فرمایا ہدایہ میں یہی صحیح ہے، ایک گل مک گئی ان تجھے مد مقابل، اور جزم کیا صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید میں قضا کے سکوت کے ساتھ، جب کہ ہمیشہ ہو جائے عجز اس کا اشارہ کرنے سے، کتنا ہو جائے اکثر 5 نمازوں سے، اگرچہ سمجھتا ہو خطاب تب بھی قضا ساقط ہے، اور تصحیح کی اسی کی قاضی خان نے، اور اسی کی مثل ہے محیط میں، اور اختیار کیا اس کو شیخ الاسلام نے اور فخر الاسلام نے، اور فرمایا ظہیریہ میں یہی ظاہر و روایہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور خلاصہ میں ہے یہی مختار ہے، اور تصحیح کیا اسی کی جنابی میں اور بدائے میں، اور جزم کیا اسی کے ساتھ والوالجی نے رحمہم اللہ، بس، اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور نہ اپنے قلب کے ساتھ، اور نہ اپنے ابروؤں کے ساتھ، اور اگر قدرت رکھے قیام پر اور عاجز آ جائے رکوع اور سجود سے تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، ایتھے نہ کسی او ماں یاد ہے نا، اور آخری جملہ، اور اگر پیش آ جائے اس کو مرض تو پورا کرے نماز کو اس حالت کے ساتھ کہ قدرت رکھتا ہے۔ بلو پڑھے آپ کو نہیں پڑھے، اگرچہ اشارے کے ساتھ مشہور میں